اور اس میں سے خاص صیغہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس صیغے کے ساتھ قرآن مجید میں 10 جگہ آیا ہے، 10 جگہ اس بات کا کھلے عام حکم ہوا ہے کہ تمہیں یہ کر کے رہنا ہے۔ رب العالمین نے 10 جگہ ہمیں فرمایا ہے، کل 14 جگہ آیا ہے، ایک جگہ دوسرے معنی میں آیا ہے انکار کے معنی میں، اور 13 جگہ اسی معنی میں آیا ہے، لیکن اس صیغے کے ساتھ کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا 10 جگہ مکمل آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ضمیر اگر کہے کہ یہ رب کی بات ہے، ضمیر اگر کہے کہ یہ بولنے والا اپنی بات نہیں کر رہا ہے، ضمیر اگر یہ کہے کہ یہ واقعتاً ہمارا کام ہے، تو یاد رکھیے مسلمانوں، پھر روگردانی نہ کرنا، کل قیامت کے دن یہ عذر بھی پیش نہیں کر سکو گے کہ ہمیں اپنا کام یاد دلایا نہیں گیا۔ میں یاد دلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ رب العالمین نے ہمیں فرمایا، سورہ آل عمران میں 3 جگہ آیا ہے یہی صیغہ، 104 میں، 110 میں، 114 میں۔ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104، آیت نمبر 110، آیت نمبر 114، 3 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صیغہ استعمال کیا اور حکم دیا کہ تم کو یہ لازماً کرنا ہے۔ فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ سب سے پہلے آیت نمبر 104 آل عمران سورہ نمبر 3 فرمایا تم میں سے ضرور ایک جماعت ہونی چاہیے، ضرور ایک ایسی جماعت ہو کر رہنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا امت کے اندر ایک امت ہونا چاہیے، جماعت کے اندر ایک جماعت ہونا چاہیے، عام مسلمانوں کے اندر ایک اہل تقوی کی جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کا مقصد صرف اور صرف برائی کو روکنا، نیکی کا حکم دینا ہو۔ کون اٹھنے کے لیے تیار ہے؟ اپنے بزنسوں کو چھوڑو، اپنے معمولات کو چھوڑو، اپنی زندگی گزارنے کے نمونوں کو چھوڑو۔ کون تیار ہے اس بات کے لیے کہ آج سے میرا پورا نصب العین زندگی گزارنا صرف اسی پر ہوگا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کروں گا؟ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے ہونا چاہیے حکم، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ضرور بھی ضرور تمہارے اندر ایک امت، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ کیا کی جماعت؟ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہے کامیاب لوگ۔ وَلَا تَكُونُوا، ہرگز نہ ہو جانا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، جنہوں نے گروہوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اللہ کے واضح نشانیاں آنے کے باوجود بھی اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نمبر 1 104، پھر اس کے بعد فرمایا 110 میں، وہی آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، فرمایا کنتم خیر امہ، وہاں فرمایا ولتقم منکم امہ، تم میں سے ایک ضرور بھی ضرور ہونا چاہیے، اور یہاں پوری امت ہی کو خطاب ہو گیا۔ فرمایا کہ کنتم خیر امہ، دیکھو تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب جو بھی اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتی ہے وہ سب کے سب شامل ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے تم ہو، لوگ تمہارے لیے نہیں ہیں۔ یہ صیغہ وہی صیغہ ہے جو قرآن اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں اس قرآن کو رب نے نازل کیا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، جیسے یہ ہدایت ہے ویسے ہی تم خود لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ ہو کے اسلام کی طرف آؤ۔ تمہاری زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ یوں ہو کہ لوگ دیکھ کے اسلام کی طرف کھینچیں۔ تو فرمایا تم لوگوں کے لیے نکالی گئی امت ہو، لوگوں کی سروس کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نے کی؟ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ تم قبول کر کے بیٹھ جاؤ، لوگوں کی سروس کے لیے نکالی گئی ہو۔ سروس کیا ہے؟ کھانا پہنچا دینا، سوشل سروس کے چند کام کر لینا،
لوگوں کو کیا ہے کچھ کپڑے دے دینا, پلیٹ فارم پہ رہنے والوں کو تھوڑا سا کیا ہے گلے لگا لینا. کون سی سروس ہے جس کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, یہ سروس ہے تمہاری. نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, اللہ پر ایمان لاؤ, یہ سروس تمہاری ہے. کتنوں نے کیا؟ اسی سروس کے لیے تو تمہیں نکالا گیا باقاعدہ بالمشافہہ, ڈائریکٹ. نیکی کو بولنا نہیں ہے, نیکی کو بولنے میں, نیکی کا حکم دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نیکی کا بولنا یہ ہے کہ کر لو, چاہے تو نہ کرو, چاہے تو. نیکی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ, وہ کر رہنا ہے. میرے جیتے جی کیا ہے برائی نہیں ہوگی, میرے گھر میں نہیں ہوگی. کیبل ٹی وی ہے, میرے جیتے جی کیبل نہیں آئے گا گھر کے اندر. جب تک کہ میں رہوں تمہیں ٹی وی نہیں دیکھ سکتے. ہاں, گھر کے اندر پردہ نہیں ہے, میرے دیچے کیا ہے بے پردگی نہیں ہوگی. گھر کے اندر نشیلا ہے, کوئی نشیلی دوا یا نشیلی چیز کھاتا ہے, میرے جیتے جی نہیں ہوگا. گھر کے اندر کیا مخلوط کیا پارٹیاں ہوتی ہیں, میرے جیتے جی نہیں ہوگا. گھر کے اندر کیا خلاف حکم ہوتا ہے اللہ کے, میرے جیتے جی نہیں ہوگا. اور اسی طرح حکمن میرے جیتے جی یہی ہوگا, یہی نیکی ہوگی. تلاوت کلام پاک میرے جیتے جی گھر میں ہوگا, ہر بچہ پڑھے گا, صبح سویرے اس کی زندگی کا آغاز کلام سے ہوگا. حکم باہر والوں کو چھوڑو, اپنے آپ میں کم از کم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. تم باہر والوں کے لیے مجبور ہو سکتے ہو, اپنے آپ پہ تو نہیں نا, اپنے گھر میں تو نہیں نا. گھر میں بڑے ہو تو ڈالو, حکم ڈالو. ہاں, بہت سے لوگ ہیں خود نہیں دیکھتے, بولتے مولوی صاحب میں کہاں دیکھتا, مجھے کہاں ٹائم ہے. پھر کیبل کیوں رکھے ہیں؟ وہ جو بیوی ہے نا اس کا اصرار ہے. تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانتی, ایسی بیوی کیوں چاہیے تمہیں؟ گھر میں بچے ہیں نا مچل جاتے ہیں, تمہارے بچوں میں تمہارا حکم نہیں چلتا. امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرو گے, اللہ کے عذابات کو دیکھو گے, اللہ کے عذابات کو دیکھو گے, نت نئی بیماریوں کو دیکھو گے, نت نئی عذابات آسمان اور زمین سے نکلیں گے. اور سب سے بڑی بات, تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا اللہ تبارک و تعالی. آج کی بیماریاں اٹھا لو, ایسے ایسے بیماریاں جو اسلاف میں کبھی تھی ہی نہیں, جس کے علاج ہی آج نہیں ہے. اور عذابات کو اٹھا لو, نت نئے عذابات جو کہ اس سے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں. سونامی 2004 سے پہلے کون جانتا تھا انڈیا کے اندر سونامی بھی کوئی چیز ہے؟ پہلے لفظ بولنے نہیں آتا تھا لوگوں کو, یہ سونامی کیا بلا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ عذابات نازل کرنے شروع کر دیے ایک کے بعد دیگرے. کیوں؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اٹھایا, وہ کام چھوڑ دیا تم نے. جس کے لیے تم آئے تھے وہ کام چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے ہم سے جو کچھ وعدے کیے تھے برابر پورے ہو رہے ہیں. نت نئی بیماریاں, نت نئے عذابات, آسمان اور زمین سے عجیب و غریب چیزیں کا ظاہر ہونا آج بالکل کیا ہے, عام ہو چکا ہے. جاؤ دیکھو, ہر دن کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے, اور نئے ہوں گے, یہاں تک کہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے. کوئی چیز کیا ہے باقی نہیں رہے گی جب تک کہ تم اپنے منصب میں پھر نہ پلٹاؤ. اپنے اوپر نافذ کرو, اپنے گھر والوں پر نافذ کرو سب سے پہلا. تو فرمایا یہاں پر